ایک بات طے ہے کہ غزہ کی صورتحال بد سے بدتر ہو چکی ہے، جبکہ جنگ کے خاتمے کا دور دور تک کوئی امکان نہیں ہے۔ پرائم منسٹر نیتن یاہو نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک حماس کا مکمل خاتمہ نہیں ہوتا ہم جنگ بند نہیں کریں گے۔ اس وقت تک تقریباً 30,000 کے قریب فلسطینی مارے جا چکے ہیں، جبکہ کئی 100 زخمی ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ یہ ورلڈ وار 2 کے بعد سب سے زیادہ خوفناک جنگ ہے جو اس وقت جاری ہے۔ سب سے زیادہ خطرناک بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جنگ ادھر اگر مدھم پڑ رہی ہے تو جو لیبنان کی صورتحال ہے وہ اس جنگ کو مزید بڑھاوا دے رہی ہے۔ پریزیڈنٹ آف یونائٹڈ اسٹیٹس بائیڈن جو اس سال خود ری الیکشن کے لیے جا رہے ہیں، ان کی بات ماننے کے لیے اسرائیل کی گورنمنٹ تیار نہیں ہے، اور انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک اس آئیڈیالوجی کا خاتمہ نہیں ہوتا ہم جاری رکھیں گے اپنی جنگ کو۔ لیکن اس کو اب دیکھیے، آئیڈیالوجی تو یہ بیسیکلی ریلیجس ہے، تو ریلیجس آئیڈیالوجی اوور نائٹ کیسے ختم ہوگی؟ اس کا مطلب ہے عزائم کچھ اور ہیں۔ اس سے آپ یہ اندازہ لگائیے کہ اگر ہم یوکرین کی صورتحال دیکھیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو حال ہی میں ایران نے پاکستان پر حملہ کیا اور پاکستان نے جوابی ریٹیلیٹ کیا، اس سے جو سچویشن ورلڈ اوور ہے وہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی ایسی چیز کی صورتحال بن رہی ہے جہاں انسانیت ایک خوفناک حادثے سے دوچار ہو سکتی ہے، جس کو کچھ لوگ بگننگ آف ورلڈ وار 3 بھی کہہ رہے ہیں۔ یہ درست ہے، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ اس کے ساتھ اگر ہم امریکہ کی انٹرنل صورتحال کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو بائیڈن کی پاپولیرٹی ٹرمپ کے مقابلے میں بہت کم ہے۔ ٹرمپ نے ایک ایسا کلٹ وہاں کریٹ کر دیا ہے کہ جو لوگ اس کو بلائنڈلی فالو کرتے ہیں، جیسے کہ کلٹ کی ایک مینٹالٹی ہوتی ہے، سائیکالوجی ہوتی ہے۔ بائیڈن جو ہے اپنی پیرانہ سالی کی وجہ سے اس کی جو عزت اور اس کی جو طاقت ہے اس میں کمی آ چکی ہے، اور اس کے انٹرنل جو پارٹی ہے اس کی بھی شدید خواہش ہے کہ وہ اسٹیپ اسائڈ کر جائے۔ لیکن ایک اولڈ سیئنگ ہے کہ when two elephants fight grass gets trampled، تو دو پرانے حریف ہیں ٹرمپ اور بائیڈن، جن کی آپس میں جنگ و جدل شروع ہے اور کھل کے میدان میں آ چکے ہیں۔ بیچارے ریپبلکن پارٹی والوں نے اپنی طرف سے کوشش تو کی کہ اس کے مقابلے میں کوئی لایا جائے، لیکن فرق ہی اتنا ہے، ایک طرف 51% ہے اور ایک طرف 20% 10% ہے، تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ آلموسٹ ون سائڈیڈ ریپبلکن پارٹی جو ہے وہ ٹرمپ پارٹی میں تبدیل ہو چکی ہے، اور ٹرمپ کی جو پالیسیاں ہیں پوری دنیا کے لیے ایک خطرے کی گھنٹی بجا رہی ہیں، جس کا مطلب ہے کہ ممکن ہے مسلمانوں کے لیے آنے والا وقت وہاں امریکہ میں مشکل سے مشکل تر ہو جائے، اور اس میں ذمہ دار جو ہیں وہ مسلمان ممالک سے جانے والے بھی ہیں، کہ جو یہاں سے جاتے ہیں اور جب یہاں سے جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم جو اسلامی ممالک کی سختیاں ہیں ان سے بھاگ کے جا رہے ہیں، جو یہاں محرومیاں ہیں اس سے بھاگ کے جا رہے ہیں، جو یہاں ہمیں لبرٹیز نہیں ہیں اس کو حاصل کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ لیکن جب وہاں پہنچتے ہیں تو وہاں وہی ریلیجس پروسٹلائزیشن شروع کر دیتے ہیں، کنورژن شروع کر دیتے ہیں، فرنٹ فٹ پہ آ جاتے ہیں، یہ کہتے ہیں کہ جناب یہ جو ہمارا مذہب ہے یہ تو دنیا پر حکمرانی کرنے کے لیے آیا ہے، تو وقت سے پہلے جنگ شروع کر بیٹھے ہیں
اور اس وقت پوری دنیا جو ہے وہ اسلاموفوبیا کو برا سمجھنا اس نے بند کر دیا ہے، کیونکہ انہیں پتہ چل رہا ہے کہ جیسے خطرناک چیز سے گھبرانا ایک لیجیٹیمیٹ ریئیکشن ہے ہر شخص کا، اسی طرح اس آئیڈیالوجی سے جو کہ پولیٹیکل بھی ہے، ریلیجس بھی ہے، اس سے گھبرانا ان کا حق ہے۔ تو اس نے اینٹی مسلم ایک ہسٹیریا یہاں کریٹ کر دیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ بائیڈن جو ہے اس کو پچھلی دفعہ مسلم ووٹس ملے تھے، وہ اتنا کھل کے آگے نہیں جا سکتا، لیکن ٹرمپ کو تو اس کی پرواہ ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ جتنے مسلم ووٹس یہاں سے کھوتا ہے اسی قدر سے رائٹ کے ووٹ اور جو لبرل ایسے ووٹ جو اس کی پالیسی کو فالو کرتے ہیں اور صحیح سمجھتے ہیں، وہ بھی اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تو اگر کوئی جوڈیشل ڈیسیژن نہیں آتا، عدالتی فیصلہ نہیں آتا، تو ٹرمپ تو سیدھی سی بات ہے 1-1 مقابلے میں جیتنے جا رہا ہے۔ ادھر اگر آپ پاکستان کی طرف آئیں تو ادھر بھی صورتحال کچھ مختلف نہیں ہے، یہاں ہمارا ایک اپنا ٹرمپ ہے، اور ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ان کی وکٹ اڑ چکی ہے، پرانے کھلاڑی ہیں، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہیں، وہاں وہ کھڑے ہوئے ہیں، چاہے انہوں نے باندھ کے بھی رکھنے کی کوشش کی ہے، پیچھے سے جو اس کی وکٹس ہیں وہ اڑ چکی ہیں، لیکن وہ میدان چھوڑنے کو تیار نہیں ہے، اور اس نے براہ راست ٹکر پاکستان کے اس ادارے سے لے لی ہے، چونکہ ادارہ ہی پاکستان ہے، جس نے پاکستان کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، جس نے پاکستان کی لانگیوٹی کو یقینی بنا رکھا ہے، براہ راست اسے ٹارگٹ کرتا ہے، براہ راست اس نے ایک ایسی جنریشن پیدا کر دی ہے جو پاکستان کی جو دفاعی ادارے ہیں ان کے خلاف بکواس کر کے اپنی عزت افزائی محسوس کرتے ہیں۔ اب ذرا نوٹ کیجئے کہ جو بکواس کرتے ہیں ان کی ذرا آپ جو سوشل میڈیا پہ جو ان کی لائکنگ ہے وہ اونچی چلی جاتی ہے، اور جو بیچارے ڈیفینڈ کرنے والے ہیں ان کو کوئی اتنی وقت نہیں ملتی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ ماس ہسٹیریا کریٹ کر دیے گئے ہیں۔ تو ٹرمپ کو جیسے میٹ کرنے کے لیے وہاں کوشش ہو رہی ہے کہ کوئی عدالتی حکم آئے، اسی طرح جو یہاں کا ایک نیازی فینومینا ہے پاکستان کا، اس کی بھی کوشش یہی ہے کہ اس کو بھی کنٹین کرنے کے لیے کوئی ایسی سچویشن پیدا کی جائے کہ جو ہماری ینگر جنریشن ہے اس کو وین اوے کیا جا سکے، لیکن لگتا نہیں ہے، کیونکہ وہ اس حد تک آگے جا چکے ہیں، جب تک یہ انہیں پتہ چلتا رہے گا کہ یہ بندہ میدان میں موجود ہے، وہ صرف زچ کرنے کے لیے نعرے وارے اور اس قسم کی چیزیں ہوتی رہیں گی۔ اس کو آپ یوں دیکھیے کہ اس کے باوجود کہ اس سے جو اس کا نشان ہے بلہ وہ لے لیا گیا ہے، لیکن اور ان کے ہاتھوں میں مختلف سبزیاں تھما دی گئی ہیں، لیکن وہ اب سبزیوں کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں، تو لگتا ہے سبزیوں کے ساتھ آزاد سبزیوں کے ساتھ سالن پکانے کا، اقتدار کا سالن پکانے کا ارادہ ہے۔ تو اب سچویشن یہ ہے کہ جو کلٹ کو خاتمے کا طریقہ یہ نہیں ہوتا کہ آپ اسے لیپا پوتی کرتے ہیں، اس کا طریقہ یہی ہوتا ہے کہ پھر اسے جڑ سے اکھاڑا جاتا ہے۔ جڑ سے اکھاڑنا بھی آسان نہیں ہوتا، اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے۔ تو یہی امتحان ہے، یہی تو امتحان ہے۔ اگر آسان کام ہوتا تو پھر اب تک ہو چکا ہوتا، تو آسان کام نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود خطرے کا احساس کر لینا وہ بھی ایک بڑی بات ہے۔ اب کل ہی اس نے ایک جیل سپرڈنٹ جو ہے اڈیالہ جیل کا، اس پر سنا ہے ہاتھ اٹھانے کی کوشش کی، لیکن وہ بھی کوئی شیر کا بچہ تھا، اس نے جوابی سنا گیا کہ دروغ برگردن راوی کہتے ہیں، کہ اس نے زوردار اس کے منہ پہ تھپڑ مارا اور اسے کہا کہ اپنی حدود میں رہو اور تم ایک قیدی ہو، اور جب جیل کی عدالت ختم ہو جاتی ہے تو پھر جیل کے قوانین لاگو ہوتے ہیں، اور یہاں تم جو سیاسی تقریر جھاڑ رہے ہو، یہ جو 4 صحافی آئے ہوئے ہیں اور اپنی کمپین جیل سے لانچ کرنے کی کوشش کر رہے ہو، اس کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ لیکن اس پر اس نے کافی چیخ
چیخو پکار کی اور بدتمیزی کرنے کی کوشش کی، لیکن کوئی پرواہ نہ کی انہوں نے۔ اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ ایسے ابھی ہیں جو قانون کی پاسداری کو انشور کروا رہے ہیں۔ لیکن آپ اگر یہ 8 کے الیکشن جو ہیں 8 فروری کو جو ہو رہے ہیں، اگر آپ ان کی طرف نگاہ دوڑائیں، اس وقت سچویشن یہ ہے آن دا گراؤنڈ کہ نون جو ہے وہ خوابیدہ ہے، جاگنے کی کوشش کر رہی ہے، ہلکی سی آنکھ کھولتی ہے پھر سو جاتی ہے۔ بلاول بھٹو ہیں جو شور شرابہ بھی کر رہے ہیں کہ لگ رہا ہے کہ ان کی کمپین سے لگ رہا ہے کہ جیسے واقعی الیکشنوں کا یہ ایک ایٹماسفیئر ہے، اور وہ کوشش کر رہے ہیں جو بڑے بھٹو کا جو عورا تھا اور جو بیوی شہید کی جو لیگسی ہے اس کو لے کے چلیں۔ لیکن بہرحال اپنی جگہ پہ بہرحال وہ ایک حقیقت ہے کہ ابھی اسے سیکھنا ہے بہت، ابھی اس میں میچورٹی آنی ہے، ابھی اس نے اردو زبان پر عبور حاصل کرنا ہے۔ لیکن اگر وہ لگا رہا تو اس دفعہ تو شاید پرائم منسٹر نہ بن سکے، لیکن یہ ہے کہ فیلڈ میں وہ موجود رہے گا اور اپنا ایک مقام بنا جائے گا۔ تو اگر دیکھا جائے تو مجھے لگتا یہ ہے کہ اس وقت تک اگر کمپین کے حوالے سے دیکھا جائے تو پیپلز پارٹی آگے ہے، اور اگر جیت کے حوالے سے دیکھا جائے تو صاف ظاہر ہے نون جو ہے وہ حکومت بنانے جا رہی ہے، جبکہ جو پی ٹی آئی ہے وہ آزاد کے ساتھ اپنی آزادیاں لے رہی ہے، اور جو انہیں ٹینڈے سبزیاں آلو بینگن ملے ہیں ان سے وہ اقتدار کی کھچڑی بنانا چاہتی ہے۔ لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ آنے والے وقت جو ہیں وہ کافی دلچسپ ہوں گے۔